ترغیب دی ہے. آپ مجھے بتائیں روزی کمانا اور روزی کمانے میں سبقت کرنا یہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے؟ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ روزی کماؤ اور روزی کمانے میں سبقت کرو. یہ وہ مضمون ہے جو آج کل ہم لوگ مسجدوں میں بیان بھی نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ بس ملا کی دوڑ مسجد تک. مسجد میں دین ہے، اس کے باہر کوئی دین نہیں. ارے بھائی ہندوستان پاکستان میں دین ایسا تھا. ترکی اور خلافت عثمانیہ، سعودی عرب، یہ سارا ہندوستان کے ساتھ تھا. فتاوی عالمگیریاں یہیں پہ لکھی گئی، بڑی بڑی کتابیں یہاں پہ لکھی. یہاں پر سونے کے ڈھیر ایسے لگے ہوتے تھے جیسے ہمارے یہاں مٹی اور ریت کے ڈھیر ہوتے ہیں. کیا ہوا؟ ایک ڈاکٹر آیا، ایک لندن سے ایک ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا ایسٹ انڈیا کمپنی کا ٹیکس معاف کر دو. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ٹیکس معاف ہو گیا. ان کی قیمتیں سستی، ہندوستان کے پرائس زیادہ، ہماری مارکیٹ نیچے، ان کی مارکیٹ اوپر. کیا ہو گیا؟ آپ دیکھیں پورے ہندوستان سے انگریز نے قبضہ کر لیا. کیا ہوا؟ ایک ڈاکٹر نے قبضہ کروایا. ایک ڈاکٹر. اگر یہی کوئی ہمارا اپنا آدمی ہوتا وہ کتنے فائدے کرواتا اور کتنوں نے کروائے. تو کام کرنے والے لوگ چاہیے، دین کو کام کرنے والے لوگ چاہیے. دین کو سارے مولوی مسلح نہیں چاہیے. یاد رکھنا صحابہ کرام جو 10 میں نے آپ کے سامنے 10 صحابہ کے نام لیے، عشرہ مبشرہ، یہ ٹاپ کے 10 صحابہ ہیں. ان میں صرف ایک عالم ہے حضرت علی، باقی سب تاجر ہیں. عبد الرحمن بن عوف تاجر عظیم. جب انتقال ہوا ہے تو 9 کروڑ 86 لاکھ دینار لکڑی کاٹنے والی آری سے سونا کاٹا گیا. جنت کا چھٹا آدمی ہے، جنت میں جانے والا چھٹا آدمی. اور کیا ہے اتنا اس کا ترکہ ہے؟ کیا ہے؟ ہم نے دین کیا سمجھے؟ اگر دیکھو ایک سمجھو گئی یار، یہ بچوں کو تھوڑا سا چپ کراؤ، میں ختم کر رہا ہوں بس. اللہ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ دین نے مال کمانے کا حکم دیا ہے. اگر دین میں مال کمانا غلط ہوتا تو مجھے بتاؤ مسجد بنانے کی فضیلت کس کو ہے؟ جس کے پاس پیسے ہوں گے نا. پیسے ہی نہیں تو مسجد بنانے کی فضیلت کہاں سے آئے گی؟ سمجھ رہے نہیں؟ حج کتنی بڑی عبادت ہے، کس پہ فرض ہے؟ غریب پہ. جس پہ مال ہے اس پہ فرض ہے. زکوٰۃ کتنا بڑا کام ہے، کس پہ فرض ہے؟ مال والے پہ فرض ہے. تو مال کمانا کوئی گناہ نہیں. اللہ کے نبی نے خود تجارت کی ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو تجارت کے اصول سکھائے. پرائس کنٹرول کس طریقے سے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے ہیں، بازار میں جا کے گندم کا ڈھیر دیکھا، آپ نے اس کے نیچے ہاتھ ڈالا اور اس کو الٹا دیا. کہ یہ کیا؟ گیلی گندم نیچے رکھی ہے، خشک گندم اوپر رکھی. یہ تو غرر ہے. بڑی لمبی حدیث ہے، آپ نے منع فرمایا. حضرت عمر غصہ ہو گئے کہ مسلمان تاجر کہاں ہیں؟ سب کو بلایا، مسجد میں جمع کر، سب مسجد نبوی میں جمع ہوئے. فرمایا ہمارا ہول سیلر یہودی کیوں ہے؟ یہودی ہول سیلر کیوں بن گیا؟ یعنی ملٹی نیشنل یہودی کیوں ہے، مسلمان کیوں نہیں؟ آج کی زمان میں کہا جائے تو میں اس مجمع میں ان لوگوں میں پڑھے لکھے ایسے لوگ جو اللہ کے نبی کی سیرت پہ چلنے والے ہوں، یہ تعلیم یافتہ ہوں، اونچی تعلیم یافتہ ہوں اور اچھے عہدے والے ہوں. ایسا بندہ جب سیرت النبی کے اوپر چلے گا تو وہ کتنا بڑا کام کرے گا. اللہ کے نبی نے یہی تو سکھایا. اللہ کے نبی لا تستطیعوا بنار المشرکین. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ تو ایک ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ موبائل فون خود بنا کے استعمال کرو، گاڑیاں خود بنا کے استعمال کرو. سمجھ رہے ہیں جی؟ کمپیوٹر خود بنا کے استعمال کرو. آج بتائیں موبائل فون پاکستان بنا رہے ہیں؟ نہیں بنا رہا. گاڑیاں پاکستان بنا رہے ہیں؟ نہیں بنا رہا. یہ ملٹی نیشنل پروڈکٹس جو ہیں، اچھی گھڑی آپ کو پاکستان کی ملے گی؟ نہیں ملے گی جی. کیوں؟ ہمارے نوجوان پڑھتے ہی نہیں، ہمارے ڈاکٹرز پڑھتے ہی نہیں، ہمارے انجینئرز پڑھتے ہی نہیں. جو پڑھتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں سارے، جو پڑھتے ہیں سارے ان کے جا کے خدمت کرتے ہیں. لا تستطيعوا بنار مشرکین سے خدمت لینے کے بجائے خود مسلمانوں کی خدمت کرو. یہ سیرت کا اتنا بڑا پہلو ہے، اتنا بڑا پہلو ہے. کاش ہمارے کالج والے سنتے،
کاش ہماری یونیورسٹیوں والے سمجھیں، کاش ہماری لیڈی ڈاکٹر سمجھیں، کاش ہمارے انجینئر سمجھیں، کاش ہمارے آئی ٹی والے سمجھیں۔ اللہ نے ہمارے پاکستانیوں کو ایسا دماغ دیا کہ یہ انگریز اور یہ سارے اس کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر شعور نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں تو پیسے کے لیے، ہم کماتے ہیں تو پیسہ زیادہ کرنے کے لیے، ہم کماتے ہیں تو گھر بنانے کے لیے، اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں کچھ نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے تجارت کرنے کا حکم دیا، تاجر کو 10 دعائیں دی، مزدور کو 1 دعا دی۔ ایک مزدور اللہ کے نبی السلام علیکم انی لا استطیع القا یدی، یا رسول اللہ میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ اور میں کیوں؟ یا رسول اللہ میرے ہاتھ پہ کیچڑ لگا ہوا، میں صفائی کر کے آیا ہوں، ابھی دھوئے نہیں، ارے میں پانی نہیں۔ اب وہ کیوں؟ یا رسول اللہ مزدوری کی۔ اب نازل نہیں گئی، اپنے ہاتھ بڑھاؤ۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تو کون پیچھے لگے؟ آپ نے ہاتھ لیے اور ان ہاتھوں کو بوسہ دیا، آپ نے مزدور کے ہاتھ چومے، امت کو بتانے کے لیے کہ یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں تو بس اب میں تو دنیا دار ہو گیا، میں تاجر بن گیا میں تو دنیا دار ہو گیا۔ جب یہ کانسیپٹ بیٹھ گیا اب بے ایمانی کرے گا، اب رشوت بھی لے گا، اب جھوٹ بھی بولے گا۔ کیوں؟ اس کو پتا میں تو مسجد میں تھوڑی بیٹھا ہوں۔ میرے ایک دوست کا ایک دفتر ہے، ان کا فورن افیئرس کا کام ہے، دفتر ہے، تو مجھے دفتر میں لے کے گئے کہ یہ دعا کر دیں یہاں پر، اور میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں۔ تو کہنے لگے مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے دفتر میں، کاش کوئی مسجد بناتا تو اس مسجد کا افتتاح ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ، یہی تمہاری مسجد ہے، یہی تمہاری کیا رزق حلال کمانا عبادت نہیں؟ جی عبادت، تو عبادت کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ مسجد ہوتی ہے۔ اپنے دفتر کو احترام دو، اپنی دکان کو احترام دو، پھر تم بے ایمانی نہیں کرو گے۔ پھر تم اسلام کیسے پھیلائے؟ تبلیغی جماعت نکلتی تھی اس وقت، ان تاجروں نے پھیلایا اسلام، ان اطباء نے اسلام پھیلایا ہے، ان مبلغین نے اسلام اس طرح پھیلایا ہے کہ تجارت کرتے تھے۔ کتنے لوگ اس طرح مسلمان ہوئے۔ مجھے سبحان اللہ کہنا بہت اچھا لگتا ہے جب مسلمان کہتے ہیں الحمدللہ۔ آپ ہیں آئی ٹی آفیسر ہیں، آپ آئی ٹی کا کام کرتے ہو، آپ کی کسی انگریز سے ڈیلنگ ہے، وہ آپ کو ماں اور بہن کی گالی دیتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں ماشاء اللہ، کتنی اچھی آواز ہے آپ کی، سبحان اللہ۔ تو آپ کا یہ سبحان اللہ، آپ کا یہ ماشاء اللہ، یہ اس کے دل میں جا کے لگے گا، ایسا لگے گا کہ اس کو مسلمان بنا کے چھوڑے گا۔ میرے پاس کتنے ثبوت ہیں اس کے، میں بتا نہیں سکتا آپ کو، اتنے ثبوت ہیں۔ تو آپ سب یہ لے کے اٹھو، اللہ کے نبی نے ہمارے ان تمام کاموں کو دین بتایا، یہی تو سیرت ہے، یہ اللہ کے نبی کا مشن ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، اس کے اندر حرام سے بچیں، اس کے اندر جھوٹ سے بچیں، اس کے اندر برائی کرنے سے بچیں، اس کے اندر باس کی غیبتیں کرنے سے بچیں، اس میں اگر آپ کو نقصان پہنچائے تو صبر کرنے والے بنے۔ یہی تو اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ اصل سیرت تو یہ ہے، آپ کا کام نہیں چل رہا صلاۃ الحاجت پڑھیں، آپ کا کام نہیں چل رہا صدقہ دینے والے بنے، آپ کا کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے طریقے بتائے، تو یہ بھی ہماری سیرت کا حصہ ہے۔ میں نے